السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین۔ وبعد، گزشتہ درس میں غزوہ تبوک جو سن 9 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والا آخری غزوہ اور آخری جنگ تھی جو رومیوں کے ساتھ پیش آئی تھی، اور اس میں رومیوں یعنی عیسائیوں پر آپ کا اس قدر روب پڑا کہ وہ لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، مقابلے پر نہ آئے۔ اس واقعے کے بعد کہ کچھ اہم واقعات میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، اسی میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ اس واقعے کے بعد نجاشی بادشاہ کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایسے ہی آپ کی جو صاحبزادی تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی وفات ہوئی، اور آپ نے ان کی وفات کے بعد کہا کہ اگر میرے پاس اور کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں تمہارے ساتھ یعنی حضرت عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ تیسرا واقعہ جو میں نے بیان کیا وہ لعان کا واقعہ۔ وہ امیر اجلانی ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی بیوی کے اوپر الزام لگایا، یا یہ کہ انہوں نے دیکھا اور ایک صحابی کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجا کہ اگر کوئی آدمی، کوئی شوہر اپنی بیوی کے بستر پر کسی اجنبی کو دیکھ لے تو کیا کرے؟ ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ خود تشریف لے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے متعلق قرآن کے اندر آیت اتاری ہے، سورہ نور کے اندر، جس میں اللہ رب العالمین نے لعان کا ذکر کیا ہے۔ لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد لعنت بھیجے گا اپنے اوپر کہ اگر وہ جھوٹا ہے 4 مرتبہ وہ قسم کھائے گا اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ میں قسم کھاتا ہوں، اللہ میں قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں بار کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر اگر وہ جھوٹا ہے، تو اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ عورت بھی اسی کہے گی کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں وہ جھوٹا ہے، 4 مرتبہ کہے گی، اور اس کے بعد 5ویں مرتبہ کہے گی کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر میرا شوہر سچا ہے تو، اور اس کے بعد دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی غزوہ تبوک کے بعد پیش آیا، جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ آج مزید 3-4 واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے جو اس جنگ کے بعد پیش آئے تھے۔ انہی میں سے ایک واقعہ ہے ایک صحابیہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلے غامد سے ان کا تعلق تھا، اور ان سے زنا سرزد ہو گیا اور وہ حمل سے ہو گئی۔ ہمارے نبی کے پاس تشریف لائی اور کہا کہ مجھے پاک کر دیجئے، اور میں حمل سے ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سنا کہ وہ حمل سے ہیں تو کہا جاؤ پہلے بچے کو جنو، اس کے بعد آؤ۔ بچہ جنا انہوں نے، اس کے بعد پھر تشریف لائیں اور پھر کہا مجھے پاک کر دیجئے۔ کہا بچہ تمہارا دودھ پی رہا ہے، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ جب وہ دودھ چھوڑ دے گا اس کے بعد میرے پاس آ۔ وہ گئی، اور اس کے بعد بچے کی جو دودھ پینے کی مدت 2 سال ہوتی ہے، اتنا عرصہ گزرا یا اس سے کم عرصہ گزرا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وہ دوبارہ ہمارے نبی کے پاس آئیں تو ہمارے نبی نے پوچھا بچہ تو بھی دودھ پی رہا ہے؟ تو انہوں نے پہلے ہی سے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھما دیا تھا، یعنی اتنا زیادہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر کہ کتنی جلدی مجھے اس گناہ سے پاک کر دیا جائے۔ بچہ دودھ نہیں چھوڑ رہا، ابھی بچہ کی دودھ پینے کی عمر ہے، لیکن اس کے بچے کے ہاتھ میں انہوں نے روٹی کا ٹکڑا تھما دیا۔ اور جب ہمارے نبی کے پاس تشریف لائیں تو کہنے لگی کہ دیکھیے بچہ دودھ چھوڑ دیا اور کھانا شروع کر دیا، روٹی کھانا شروع کر دیا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور اس طریقے سے
ایک گڈھا کھودا گیا اور ان کو کپڑے وپڑے باندھ دیے گئے اور اس کے بعد پتھر مار کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا، یعنی ان کی موت ہو گئی۔ اور یہ اسلام میں ایسے جرم کرنے والوں کی حد یہی ہے کہ اگر شادی شدہ ہے کوئی اور اسے زنا سرزد ہو جائے تو شریعت میں ایسے لوگوں کی سزا اور حد یہ ہے کہ اسے رجم کر دیا جائے گا، یعنی پتھر مار کر کے ایسے لوگوں کو، مرد ہو یا عورت اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو ہلاک کر دیا جائے گا یا ان کو مار دیا جائے گا۔ ایک پتھر پھینکا گیا حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسی بات کہی تھی کہ دیکھیے زنا سرزد ہو گیا اور ایسی کوئی بات، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ایسی توبہ کیا اس خاتون نے، اللہ کا ڈر ہی تھا، اللہ کا خوف اور خشیت ہی تھی، اسی کی بنیاد پر دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں تشریف لے کر کے آئے تھے۔ اگر خوف نہ ہوتا تو نہیں آتی۔ اس لیے زنا کا جو حد ہے، جب تک آدمی اعتراف نہیں کرے گا یا عورت اعتراف نہیں کرے گی یا عورت کے اندر حمل جب تک نہیں ٹھہرے گا، جب تک یہ جرم ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پوری تاریخ اسلام کے اندر جب بھی زنا کی حد لاگو کی گئی تو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے آ کر کے اعتراف کیا کہ ہم سے یہ جرم ہو گیا ہے، کیونکہ 4 گواہ چاہیے اور 4 گواہ نہیں ملتے ہیں۔ ظاہر بات انسان گناہ چھپ کر کے کرتا ہے، اسی لیے وہ امیر اجلاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے بستر پر اجنبی آدمی کو پا لے تو کیا اسے قتل کر دے؟ ہمارے نبی نے کہا گواہ لے کر کے، کہا گواہ 4 گواہ چاہیے، یہ زندگی کا معاملہ، عزت کا مسئلہ یہ 4 گواہ چاہیے۔ کہا گواہ کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ اگر گواہ لے کر کے آئیں گے تو آدمی اپنا کام کر کے چلا جائے گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ صحابہ سے کہ تم سعد کی غیرت دیکھتے ہو، میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، لیکن ہمارے نبی نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ یہ جان کا معاملہ ہے۔ ایک مسلمان کی جان کی بڑی عظمت اور قیمت ہے اللہ کے نزدیک دین اسلام کے اندر، اس لیے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اگر اس چیز کو جائز کر دیا جاتا تو آج دنیا کے اندر قتل عام ہو جاتا، ہر کوئی آدمی دوسرے پر الزام لگا کر کے اسے قتل کر دیتا۔ اسی لیے یہ معاملہ حاکم وقت کے ساتھ ہوتا ہے، حکومت طے کرتی ہے، عدالت طے کرتی ہے، جرم ثابت ہونے کے بعد کسی پر حد نافذ ہوتی ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے کسی پر حد نافذ کرنا، یہ حاکم وقت کا کام ہے، اس کی ذمہ داریوں میں سے چیز آتی ہے۔ عدالتیں ہوتی ہیں، گواہ ہوتے ہیں، جرم ثابت ہونے کے بعد کسی پر یہ حد نافذ کی جاتی ہے۔ چوری کی سزا ہے، ڈکیتی کی سزا ہے، شراب پینے کی سزا ہے، یا اس طریقے سے زنا کی سزا ہے، یا اور جو حدود ہیں اسلام کے اندر، ان تمام حدود کے نفاذ کے ذمہ دار حکومت ہوتی ہے، حکمراں ہوتا ہے، حاکم وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ نافذ کرے گا الحمدللہ، نہیں نافذ کرتا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا، کیونکہ اس کی ذمہ داریوں میں چیز آتی ہے۔ جیسے ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی اصلاح کرنا، نماز پڑھنا، توحید پر قائم رہنا، گناہ نہ کرنا، اور جو ہمارے ماتحت کے لوگ ہیں ان کی اصلاح کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ان کے بارے میں سوال کرے گا، بادشاہ اور حکمرانوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ تو اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسی سچی توبہ انہوں نے کی ہے کہ اگر پورے مدینہ کے 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جائے وہ توبہ تو ان سب کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اللہ تعالیٰ کی خشیت تھی، ہمارے نبی کی تربیت تھی کہ خلوت میں اور تنہائی میں گناہ ہو جانے کے باوجود بھی انہیں چین نہیں تھا، سکون نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی حد اور دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں ہیچ اور کمتر ہے، قیامت کی سزا زیادہ بڑی ہے۔ انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے، اور دنیا میں اگر حد نافذ کر دی گئی وہ حد کفارہ بن جاتی ہے، آخرت میں سزا ان کے لیے معاف ہو جائے گی۔ اور اگر دنیا میں سزا نہ دی گئی کسی کو تو اللہ رب العالمین کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو انہیں معاف نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ چوری کسی نے کیا، زنا کسی نے کیا، دنیا میں حد نافذ کر دی گئی، یہ کفارہ بن جائے گا، وہ گناہ سے پاک ہو گئے، اور آخرت میں ان کو اس گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن اگر دنیا میں حد نافذ نہیں ہوئی
اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع۔ تو یہ واقعہ بھی غزوہ تبوک کے بعد پیش آیا، جیسا کہ بہت سارے مورخین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور ہی پیش آیا سن 9 ہجری ہی کے اندر، اور وہ تھا حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی صحابی رسول تھے، ان سے بھی زنا سرزد ہو گیا، یہ بھی شادی شدہ تھے، ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے، ہمارے نبی نے ان کو واپس کر دیا، پھر دوسرے دن آئے، پھر واپس کر دیا، پھر تیسرے دن آئے، پھر واپس کر دیا، پھر چوتھے دن آئے تو ہمارے نبی نے کچھ لوگوں کو ان کی قوم میں بھیجا، کہا جو آپ پوچھو یہ پاگل تو نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی تحقیق کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ انسان کی زندگی کا معاملہ ہے، موت کا معاملہ ہے۔ ہمارے نبی نے کچھ لوگوں کو بھیجا ان کی قوم میں، جا کر کے پوچھ کر کے آؤ یہ پاگل تو نہیں ہیں۔ جب وہاں لوگ گئے تو پوچھے، کہا نہیں وہ تو بہت ہمارے نیک لوگوں میں سے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں اور عقل مند ہیں، وہ ہم ان کو اپنے علاقے کے، اپنے قبیلے کے بہترین لوگوں میں اور عقل مند لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے تو کہا شراب تو نہیں پی رکھی ہے تم نے؟ پھر صحابہ کرام کو حکم دیا، ان کا جو ہے منہ جا کر کے سنا کہ انہوں نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے، یہ ہوا کہ شراب نہیں پی ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، پوری تحقیق کی کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ تم نے کیا، جس طریقے سرمے دانی کے اندر سلائی ڈالی جاتی ہے اس طریقے سے تم نے کیا ہے، کیونکہ زنا اسی کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو، دونوں کا آپس میں صرف ملاپ ہو جائے یا اس طریقے سے ملاقات ہو جائے تنہائی میں، تو اس کو زنا نہیں کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے پوری تحقیق کیا تو انہوں نے پوری بات بتائی، اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، صحابی ہیں لیکن انسان ہیں، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام گناہوں پر اصرار نہیں کرتے تھے، اگر ان سے غلطی ہو گئی فوراً توبہ کرتے تھے اور اس گناہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ معصوم تو نہیں تھے، البتہ گناہوں سے محفوظ ضرور تھے، اور اگر کبھی گناہ ہو گیا تو گناہ پر اصرار نہیں کیا انہوں نے، فوراً انہوں نے توبہ کیا، اور ان کی نیکیوں کے سمندر کے سامنے ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی یا سو اور بھول ہوئی تو اس کی مثال سمندر کے سامنے قطرے کی ہے۔ جسے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، سمندر کے پانی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ایسی صحابہ کرام کی نیکیوں کے سامنے، ان کی قربانیوں کے سامنے، اسلام کی فروغ کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اس کے سامنے ان کے جو معمولی لغزشیں ہوئی ہیں ان کی حیثیت قطرے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا، توبہ کا دروازہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے کھول دیا ہے۔ لہذا اگر کسی صحابی سے کوئی ایسی بات سرزد ہو گئی، اس کو بنیاد بنا کر کے کسی صحابی پر طنز کرنا، لعن طعن کرنا یا کسی صحابی کی توہین کرنا، یہ سلف صالحین کا منہج نہیں، خوارج کا منہج ہے جو صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ روافض کا منہج ہے جو شیعہ اور دشمنان صحابہ، دشمنان اسلام ہیں، یہ ان کا منہج ہے، کسی بھی صحابی پر نقص کرنا، تنقیص کرنا، یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے۔ حضرت امام وزراء رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگر تم کسی کو دیکھ لو کہ وہ صحابہ کرام کے اوپر نقد کرتا ہے، تنقیص کرتا ان کی، تو تم اس کے اوپر یہ لگاؤ کہ وہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہی انسان صحابہ کرام پر نقد کرے گا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ دشمنان اسلام ایسا کریں گے، کیونکہ ہمیں دین صحابہ کے ذریعے سے ملا، قرآن اور سنتیں ان کے ذریعے سے ملی، وہ اسلام کے سب سے پہلے گواہ ہیں۔ جب گواہ مجروح ہو جاتا ہے تو انسان کیس ہار جاتا ہے، اس لیے وہ صحابہ کرام پر الزام لگاتے ہیں۔ دین پر تو نہیں کر سکتے تھے، نبی پر الزام تراشی نہیں کر سکتے تھے، اگر نبی پر کرتے ساری دنیا، سارے مسلمان ان پر فتویٰ لگا دیتے، اس لیے انہوں نے صحابہ پر دست درازی کی اور صحابہ پر الزام لگانا شروع کیا۔ یہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے، اسلام اور دین کو ڈائنامیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جو صحابہ کرام کے اوپر نقد کرتا ہے ان کی تنقیص کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے سب سے پہلے گواہ ہیں۔ جب گواہی غیر معتبر ہو جائیں گے تو ان سے ان کی گواہی بھی غیر معتبر ہو جائے گی، ان سے آیا ہوا دین بھی غیر معتبر ہو جائے گا۔ اس لیے جو زنادقہ ہیں، جو بددین لوگ ہیں، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہی صحابہ پر الزام لگاتے ہیں یا صحابہ کرام پر نقد اور جرح کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں، بڑے بڑے ائمہ اور مجتہدین،
اور محدثین جرح و تعدیل کے علماء ان کے اس طریقے سے اقوال موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے تعلق سے اگر کوئی زندگی بھر مسلسل بلا ناوا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے تو بھی اس کی عبادت صحابہ کرام کے اس ایک لمحے تک نہیں پہنچ سکتی جس لمحے انہوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صحابہ کا مقام ہے، اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، سب سے اچھے سب سے پاک لوگ تھے، سب سے زیادہ طبیعت کے پاک اور دل کے پاک لوگ تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ اگر انسان اچھا ہے تو اس کے ساتھی بھی اچھے ہوتے ہیں، اگر انسان برا ہے تو ساتھی برے ہوں گے۔ صحابہ پر نقد نبی پر نقد ہے، یہ نبی کی توہین ہے کہ نبی نے نعوذ باللہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنایا جو ایسے قسم کے لوگ تھے، اس لیے نبی پر الزام رکھتا ہے، دین ہمارا مجروح ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ انسان کو ہمیشہ اپنی زبان سے جب بھی نکالنا ہے ہمیشہ ان کی تعریف کرنا ہے، اللہ سے ان کے لیے دعا کرنا، رضی اللہ عنہ، اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اگر ہم راضی نہ ہوں تو ہمارے ایمان کے اندر خلل ہے۔ اللہ جب راضی ہو گیا، اللہ جس سے راضی ہو گیا ان کے لیے جنت کا وعدہ، اللہ ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا تمام صحابہ کرام کے لیے، چاہے انہوں نے لمبی زندگی گزاری نبی کے ساتھ یا ایک لمحے ہی کے لیے نبی کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر ان کی وفات ہوئی، سب کے سب جنت کے بالا خانوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ ان کے لیے جنت کا، مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا اللہ رب العالمین ان کے لیے اور اپنی رضامندی کا اعلان کیا۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں، انسانیت کی بنیاد پر اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو انہوں نے فوراً توبہ کر لیا، اللہ ان کو معاف کر دیا، حد نافذ کر دی گئی، لہذا اس بنیاد پر کسی صحابی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یا آج بھی اگر کسی گناہ سرزد ہو جائے اور اسے دنیا کے اندر حد نافذ کر دی جائے، اس گناہ سے وہ پاک ہو گیا۔ کفارہ کہا جاتا ہے کیونکہ کفارہ گناہوں کا ایسے پاک صاف ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے اس کو کفارہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بھی سن 9 ہجری کا ہے، جیسا کہ مورخین نے اس کو بیان کیا۔ اس طریقے سے جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ بھی اسی سال ہلاک ہوا، اسی سال وہ موت اس کو لاحق ہوئی، مرا ہوا غزوہ تبوک کے بعد، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں گئے تھے تو ان لوگوں نے ایک مسجد زرار بنا لی تھی، اور یہ مسجد زرار جو تھی یہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے بنائی تھی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو اس مسجد کو آپ نے گرا دیا تھا، صحابہ کو بھیجا، اس مسجد کو آپ نے گرا دیا، تو آپ نے گرانے کا حکم دیا، صحابہ کرام کو بھیجا۔ یہ سارے مسائل حاکم وقت سے متعلق ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں جائز ہے کہ ہم کوئی سی چیز دیکھیں جہاں شرک ہو، کفر ہو، جا کر کے اس کو گرا دیں۔ ہمارے نبی نے اگر حاکم وقت کی ذمہ داری کے اندر یہ چیز آتی ہے، صحابہ کرام کو آپ نے بھیجا تب جا کر کے انہوں نے اس کو گرا دیا۔ آج دیکھیں ہمارے ملکوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، کفر کے اڈے ہیں، شرک کے اڈے ہیں، بدعات اور خرافات ہوتی ہیں۔ ہمارا کام صرف نصیحت کرنا ہے، ہم کسی مزار کو، کسی مندر کو، کسی گرجا گھر کو نہیں ڈھا سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی پختہ قبر کو ہم نہیں ڈھا سکتے ہیں، ہم ان کو نصیحت کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، یہ کام حاکم وقت کا ہے۔ یہ جو ذمہ دار ہے ان کا کام، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام لوگوں کو نصیحت کرنا اور سمجھانا ہے، اگر وہ مان جائے الحمدللہ، نہیں مانے تو بھی الحمدللہ۔ یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں کے اندر آتا ہے، ہماری ذمہ داری کے اندر نہیں آتا ہے کہ ہم نے مزار کو ڈھا دیا یا کسی قبر اونچی کو ڈھا دیا یا مندر جا کر کے ہم نے اس کو ڈھا دیا، نہیں، یہ حرام ایسا کرنا، اس سے اور فتنہ پھیلتا اور فساد پھیلتا اور زیادہ آپس میں نااتفاقی بڑھتی ہے، اس لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف لوگوں کو نصیحت کرنا اور لوگوں کو سمجھانا بس۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو، جو جس کا نام مسجد درار، نقصان پہنچانے والی مسجد، کیونکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ان کے خلاف سازش کرنے کے لیے وہ مسجد بنائی گئی تھی، تو آپ نے ان کو ڈھانے کا حکم دے دیا تھا، تو وہ بھی اسی سال مرا۔ ہمارے بھی اس کے جنازے کی نماز پڑھی، اپنا لحاف بھی لگایا، اپنا جبہ بھی دے دیا، قبر کے اندر بھی اترے اس کو دفن کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے جو بیٹے تھے ان کا بھی نام عبداللہ تھا، وہ پکے سچے صحابہ میں سے تھے۔ اور یہ منافق صحابہ نہیں ہوتے ہیں، منافق کہتے ہیں جس کے پاس ایمان نہ ہو، اور صحابی کی تعریف یہ ہے
جو ایمان کی حالت میں جسے نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر اس کی وفات ہوئی ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ صحابی نہیں تھا یہ، ورنہ کافر بھی صحابی ہو جائے گا، ابو طالب بھی صحابی ہو جائیں گے، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی صحابی ہو جائے گا، اس نے بھی نبی سے ملاقات کی ہے۔ ایمان کی حالت میں دیدار اور ملاقات ہونا چاہیے، اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہونی چاہیے۔ نہ اس کے پاس ایمان تھا، نہ اس کی وفات ایمان پر، اس اللہ نے منافقین کا سردار قرار دیا۔ لہذا نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ میں سے کوئی منافق نہیں تھے۔ اگر صحابہ آپ کہیں گے تو اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ ایمان والے، اللہ ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہندوستان میں ایک آدمی ہے سلیمان ندوی، جو آج کل جو ہے شیعوں اور رافضیوں ہی کے ساتھ رہتا ہے، اس نے ایک نئی اصطلاح پیدا کی کہ صحابہ منافقین بھی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جہالت کی انتہا ہے اس کی۔ جب اس کے پاس ایمان ہی نہیں تھا تو اسے صحابی کیسے ہو گئے؟ صحابی کی تعریف ہی یہی ہے کہ ایمان کی حالت میں اللہ سے کہ رسول سے ملاقات اور ایمان پر وفات، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ نہ اس کے پاس ایمان تھا ملاقات کے وقت، نہ ایمان پر اس کی وفات ہوئی، لہذا اس منافق کو یا اور منافقین کو صحابہ میں شمار کرنا یہ میری جہالت ہے اور نصوص سے عدم واقفیت کی دلیل ہے۔ یہ تو اس کی بھی ہلاکت اسی سال ہوئی تھی غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد، جیسا کہ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے الرحیق المختوم کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ نے جنازے کی نماز پڑھی، جنازے کی نماز پڑھ دینے سے بھی جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ وہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح چاہیے۔ ہمارے نبی نے کپڑا بھی دے دیا اپنا، لعاب دہن بھی لگایا، آپ کا لعاب بابرکت تھا، آپ نے جس چیز کو استعمال کر لیا اس کے اندر برکت آ گئی۔ آپ نے قبر میں بھی آپ اترے، اس سے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا، لیکن پھر بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا وہ۔ اللہ نے صاف فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملے گی، جنت کی ہوا بھی اسے نہیں ملے گی، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہے گا۔ یہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح، توحید خالص اور شرک اور بدعات سے بچنا یہ ضروری ہے۔ انسان خانہ کعبہ کے اندر بھی مر جائے اور اس کو وہاں دفن کر دیا جائے، کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ جنت جگہ کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے، جنت خاندان کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے، جنت ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ نیک عمل کے اندر سب سے پہلے توحید ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ایمان کامل پختہ ایمان اللہ اور اس کے رسول اور تمام چیزوں پر جو ایمان کے ارکان ہیں، تب جا کر کے انسان جنت کا حقدار بنتا ہے۔ اس لیے کبھی انسان اسے دھوکے میں نہ کھائے کہ جنازے کی نماز پڑھ دی گئی مدینے کے اندر، مدینے میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر جو مدینے کے اندر کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس آدمی کے لیے میری سفارش حلال ہو جاتی ہے، صرف وفات سے سفارش نہیں ملے گی۔ اگر انسان ایمان اور عمل صالح والا نہیں ہے تو نبی کی سفارش قیامت کے دن اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، اسلام قرآن کی ایک آیت کا نام نہیں ہے، نہ ایک حدیث کا نام ہے۔ اسلام پورے قرآن کا 110 صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ نبی کی ساری حدیثوں کا نام اسلام ہے۔ ایک حدیث کو لے کر کے باقی حدیثوں کا چھوڑ دینا، یہ اہل باطل اہل بدعت کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر کوئی مدینے کے اندر مر گیا، اگر اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں مدینے کے اندر جو رافضہ کی سب سے بری شاخ سے ان کا تعلق ہے، جو صحابہ کے دشمن، نبی کے دشمن، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن مدینے کے اندر رہتے ہیں۔ مدینے میں وفات ہوتی، بقیع کے اندر ان کو دفن کیا جاتا ہے، وہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے جن کا اس پر وفات ہوگی۔ ہمارے نبی نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی، قبر میں بھی اترے، پھر بھی جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ جنت دعوے سے نہیں ملتی ہے، نہ خاندان کی بنا پر ملتی ہے، نہ جو ہے کسی جگہ وفات ہونے سے ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مکے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر اس کی وفات ہو، جہنم کے اندر جائے، اور کوئی کفر اور شرک کے ملک میں اس کی وفات ہو اور جنت کا حقدار ہو جائے، ہو سکتا ہے ایسا۔ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر انسان جنت کا حقدار بنتا ہے۔ تو اس کی بھی وفات اسی سال ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقین کی جنازے کی نماز پڑھانے سے منع کر دیا۔
ہمارے نبی نے جنازے کی نماز پڑھا دی، اللہ نے اس کے بعد آیت اتاری کہ اب اس کے بعد کسی جن منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھانا ہے، نہ اس کی قبر پہ جانا، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا ہے۔ ہمارے نبی نے اللہ رب العالمین نے صاف منع کر دیا۔ جب منع نہیں کیا گیا تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا، اور کیونکہ اس کے جو بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ، ان کا بھی نام تھا، وہ پکے سچے صحابی اور مسلمان تھے، تو آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے کام کیا تھا، ورنہ اللہ رب العالمین نے بعد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ تو اس کی بھی وفات اور ہلاکت اسی سال ہوئی ہے۔ ایسے ہی سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر کے بھیجا۔ پہلے لوگ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، مشرکین جب انہیں کپڑے نہیں ملتے تھے تو ننگا طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا۔ مشرکین کے دلوں میں خانہ کعبہ کی اتنی عظمت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے، چوری کی ہے، زنا کیا ہے اور کوئی گناہ کیا ہے، ان کپڑوں کو پہن کر کے ہم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ خانہ کعبہ بہت مقدس ہے، لہذا ہم ناپاک کپڑوں میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ اس لیے قریش کے لوگوں سے کپڑے مانگتے تھے، اگر انہیں کپڑے مل جاتے تو ان کپڑوں کو پہن کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے، اگر کپڑے نہیں ملتے تو ننگے کر لیتے تھے، لیکن خانہ کعبہ کا گناہوں میں کیے ہوئے کپڑے پہن کر کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے تھے۔ اتنا خیال رکھتے تھے خانہ کعبہ کا وہ لوگ، لیکن یہ خیال ان کے لیے کافی نہیں ہوا جنت میں جانے کے لیے، کیونکہ ایمان نہیں لائے نبی پر، توحید پر قائم نہیں رہے، وہ شرک کرنے لگے۔ اس لیے جنت میں جانے کے لیے توحید خالص اور شرک سے اجتناب ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حاجیوں کا امیر بنا کر کے، اور کہا جاؤ اعلان کر دینا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف کرے گا، کیونکہ خانہ کعبہ فتح ہو گیا تھا مکہ مکرمہ۔ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور سن 9 ہجری کے اندر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کا امیر بنا کر کے بھیجا، اور اعلان کروا دیا کہ آئندہ سال نہ کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، نہ کوئی حج کرے گا، اور نہ ہی کوئی ننگا خانہ کعبہ کا طواف کرے گا۔ آپ نے اعلان کر دیا اور اعلان ہو گیا، سارے لوگوں تک خبر پہنچ گئی۔ اس کے بعد جب اگلا سال آیا سن 10 ہجری، اس میں آپ نے جا کر کے حج کیا، اور پھر سن 11 ہجری میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی سن 9 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کا امیر بنا کر کے بھیجا تھا، اور اس سال انہوں نے حج کیا، اور اس طریقے سے صحابہ نے اور جو ایمان لانے والے تھے لوگ تھے ان لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے حج کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو حج کا امیر بنایا، اس میں بھی اس بات کی دلیل ہے اور واضح اشارہ تھا کہ ہماری وفات کے بعد جو لوگوں کا امیر ہوں گے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اس لیے ہمارے نبی کی زندگی میں بھی کئی نمازیں 17 نمازیں غالباً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں صحابہ نے پڑھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے۔ اور نماز کی امامت چھوٹی امامت ہے، پہلے جو امیر ہوتا تھا وہی نماز پڑھاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے تھے، یا جس علاقے کا جو امیر ہوتا تھا وہ لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا۔ تو چھوٹی امامت سے بڑی امامت پر دلیل لی جاتی ہے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا کر کے بھیجا حاجیوں کا۔ اس میں اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ ہمارے بعد اگر کوئی عمارت کسی کو ملے گی اور جو مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اسی پر اتفاق کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہوں سے محفوظ رکھے، اور صحابہ کرام کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ رب العالمین توحید پر قائم رکھے، اور شرک و بدعات سے خرافات سے محفوظ رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے اسوہ کو اپنانے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔